نہ کھیلیں۔ چلیے ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہیں مانتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گڈھے کو مکمل تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بچی کو اس میں لٹا دیتے ہیں۔ لٹا دینے کے بعد میں آپ تھوڑا مٹی ڈالتے ہیں، وہ مٹی پہلے اس بچی کے پیر کی طرف آتا ہے، پھر گھٹنے کی طرف آتا ہے، پھر کمر کی طرف آتا ہے، پھر سینے تک پہنچتا ہے جب وہ مٹی، تو وہ بچی عرض کرتی ہے کہ اے میرے بابا جان، آخر آپ مجھ سے کون سا ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے آج میں تکلیف میں ہو رہی ہوں، ابھی مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کون سا ایسا کھیل کھیل رہے ہیں؟ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ یہ عرض بھی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی بچی کو اس طرح سے دفن کیا، یہاں تک دفن کیا، پھر ایسے دفن کیا، میں نے اس طرح سے مٹی ڈالا، میں نے اس طرح سے مٹی ڈالا۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، اے میرے بابا، آپ کس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ حضرت دہیہ قلبی فرماتے ہیں میں نے اپنی بچی کی ایک بھی بات کو نہ سنا، اور پھر میں مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک وہ بچی جب مکمل طور پہ دفن ہونے والی ہو گئی تو اس نے بارگاہ مولا میں عرض کیا کہ اے مولا تعالیٰ، کوئی اپنا ایسا رسول بھیج دے، کوئی ایسا اپنا بندہ بھیج دے جو مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو بچانے والا آ جائے، یتیموں کا سہارا آ جائے، بے کسوں کا اور بے بسوں کا، اور جو غلام ہیں ان کو آزادی دلانے والا آ جائے، اور جن عورتوں پہ، جن بچیوں پہ مصیبتیں ہو رہی ہیں، آج لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، اس ظلم سے نکالنے والا کوئی اپنا ایک بندہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بچی کی دعا کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام دلایا کہ جن عورتوں کے پہلے مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے اور مذہب اسلام آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ جس طرح سے برا برتاؤ کرتے تھے عورتوں پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد میں آپ نے فرمایا، سب سے پہلے آپ نے عورتوں کو اور غلاموں کو مقام دلایا کہ غلاموں پہ ظلم نہ کیا کرو، اے لوگوں تم غلاموں پہ ظلم نہ کیا کرو کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، تم اپنی عورتوں پہ بھی ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ جب وہ عورتیں جب ماں بنتی ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ جنت کو رکھ دیتا ہے، اس لیے تم ان اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی یہ مقام سمجھایا کہ تمہاری ماں کا مقام کیا ہے، کہ اگر تم اپنی ماں کی خدمت کر لو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت لکھ دے گا، اور اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان نافرمانی کے بنا پر تمہیں اللہ تعالیٰ سزا میں، عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال آپ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے۔ بہرحال المختصر یہ کہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دفن کر دیتے ہیں مکمل طور پہ، اور اس کے بعد میں یہ اس واقعے کو سناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں پھر سناؤ اے دہیہ قلبی۔ اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو سنا، اور آپ رو بھی رہے تھے اور اس واقعے کو سن رہے تھے کہ واقعی پہلے کے لوگوں نے کس طرح سے بچیوں پہ ظلم کیا ہے، کس طرح سے عورتوں پہ ظلم کیا ہے، کس طرح سے اپنی بہنوں پہ ظلم کیا ہے، کس طرح سے عورتوں پہ ظلم کیا ہے۔ آج جو ماڈرن دور کی لڑکیاں ہیں مذہب اسلام میں تو ہیں، کلمہ تو پڑھتی ہیں اور کلمے کا مطلب نہیں جانتی ہیں، مذہب اسلام ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آخری زمانہ لوگوں پر ایسا بھی گزرے گا کہ لوگ مذہب اسلام کے ماننے کا دعویٰ کریں گے مگر مذہب اسلام کو اپنانے کے لیے وہ اس طرح سے سمجھیں گے اور مذہب اسلام پر عمل کرنا وہ اس طرح سے سمجھیں گے جس طرح سے
کہ کوئی ان کو زبردستی دین میں لا رہا ہے، زبردستی ان کے اوپر کوئی دین کو تھوپ رہا ہے، مذہب اسلام ہی کی ماننے والے ہوں گے، مگر ان پہ یہ ایسا دور بھی گزرے گا کہ مذہب اسلام پہ جو عمل کرتے ہیں ان کو وہ پاگل سمجھیں گے کہ یہ جو مذہب اسلام پہ عمل کر رہا ہے معاذ اللہ یہ پاگل ہے۔ اور آج ہم جو ماڈرن دور کے اعتبار سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم لوگ بہتر ہیں، ہم لوگ زمانے کے لحاظ سے بہتر ہیں، مگر ہماری وہ ماں اور بہنیں نہیں جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر اور آپ کے اسوہ حسنہ پر جو آپ چل کر کے دکھائے ہیں، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس سیرت پر جب تک لوگ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کامل طور پہ اسلام میں وہ دیکھا جائے تو داخل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی ہماری ماں اور بہنیں ایسی بھی ہیں جن کو مذہب اسلام تو معلوم ہے، اس کا نام سنتی ہیں، مگر مذہب اسلام میں بہت سی ایسی بھی باتیں ہیں، بہت سے ایسے الفاظ بھی ہیں، بہت سے ایسے کلمات ہیں جن کو وہ ادا کرنے کی وجہ سے، جن کو وہ اپنی زبان سے بولنے کی وجہ سے کفر کر بیٹھتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا لوگوں پر کہ جب وہ رات میں سوئیں گے تو ایمان کی حالت میں سوئیں گے اور صبح جب اٹھیں گے تو ایمان سلامت نہیں رہ جائے گا، اور جب صبح کریں گے تو ایمان کی حالت میں کریں گے، اور جب شام ان کا ہوگا تو پھر وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمارے اوپر پہلے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تمام تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنے سے پہلے اور تمام تعلیمات کو سیکھنے سے پہلے ہم اپنے اوپر ضروری سمجھیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کی تعلیم کو سیکھیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا صحیح معنوں میں طریقہ اور سلیقہ سیکھ جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے